بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک واقعہ ہے نا کہ کوئی بڑے میاں تھے تو ان کو ایک موقع پر کوئی وزن اٹھانا پڑ گیا اور وہ وزن نہیں اٹھا سکے، پورا زور لگانے کے باوجود وزن اٹھانے میں ناکام رہے، اور اس کے بعد انہوں نے وزن بوجھ جو تھا ایک طرف رکھا اور کہا کہ ہائے جوانی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر دیکھ کر کہا کہ جوانی میں بھی کون سا تیر مار لیا تھا، یہ کیا قصہ ہے۔ اور پھر عمر ایوب نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو اصل ہاتھ کیا ہے اس پر کسی کی توجہ نہیں گئی اور کسی نے اس پر کوئی پروگرام کیا نہ بات کی، اصل میں ہاتھ کیا۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر امریکہ، بھارت اور اسرائیل کے ساتھ، بلکہ ان کے نکاح میں چلی گئی ہے، رسمی طور پر باقاعدہ یعنی پروٹوکول کے ساتھ ان تینوں ملکوں کے نکاح میں چلی گئی ہے، اور جہیز بھی اس نے خود دیا ہے، اور جہیز یہ ہے کہ امریکی غلامی منظور، حقیقی آزادی کا جو نعرہ تھا وہ انہوں نے امریکہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ بڑی ایک عبرتناک قسم کی مثال ہے جو پی ٹی آئی نے قائم کی ہے، اور اب پی ٹی آئی کے حامی حضرات وہ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا انہیں اب بھی پی ٹی آئی حقیقی آزادی کے علمبردار نظر آتی ہے۔ اور تیسرا، پی ٹی آئی کے اندر کی جو رسہ کشی ہے اور جتھا بندی ہے اس کا کچھ ماضی کے تناظر میں احوال ہے، اور پھر دو تین پی ٹی آئی کے کچھ مزید لطیفے بھی ہیں، اگر وہ موقع ملا، وقت ملا پروگرام میں تو اس پر بھی بات ہوگی۔ ناظرین، سر فہرست یہ ہے کہ بزرگ کا جو وزن اٹھانے والی بات ہے اس کو بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے یہ کہ عمر ایوب نے کیا ہاتھ کیا ہے۔ آج سے تقریباً 1.5 مہینہ یا سوا مہینہ پہلے کی بات ہے، یا 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں ایک فیصلہ عمران خان کی ہدایت پر کیا گیا تھا، اور ایک اسٹریٹجی بنائی گئی تھی، ایک پلاننگ بھی مکمل کی گئی تھی، اور عمران خان کی سختی سے ہدایت کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں نے بجٹ منظور نہیں ہونے دینا، اور اتنا ہنگامہ کرنا ہے کہ بجٹ منظور ہونے سے رہ جائے، چاہے وہ 1 دن کی تاخیر ہی پڑے، یعنی اگلے دن بے شک منظور ہو جائے لیکن جس تاریخ کو اس نے منظور ہونا ہے اس اجلاس میں ناکام ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں ان کا خیال تھا کہ حکومت گر جائے گی، اور یہ بات ان کی اخبارات میں بھی چھپی تھی اور ٹی وی چینلز پر بھی آئی تھی۔ پی ٹی آئی کے خود رہنماؤں نے بتایا کہ ہم نے بجٹ کسی بھی قیمت منظور نہیں ہونے دینا، اور اس پر میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بجٹ تو منظور ہوگا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اصل میں ہوا کیا، بجٹ منظوری سے 1 دن پہلے عمر ایوب نے پارٹی کے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ ان کی جو رسہ کشی چل رہی ہے اور جس میں کئی گروپ ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر وہ دعوے ہو رہے ہیں، اور پھر کارکن ہو رہے ہیں، جب وہ عدت والے کیس میں عمران خان کی ضمانت منظور نہ ہونے کا جو فیصلہ ہوا اور سزا برقرار رہی، تو اس کے بعد کارکن مشتعل ہوئے اور انہوں نے عمر ایوب کو دھکے وکے بھی دیے، کچھ برا بھلا بھی کہا۔ تو خیر وہ اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا، 1.5-2 درجن افراد تھے ٹوٹل اس موقع پر، ان میں سے کسی نے عمر ایوب کو کوئی گھونسا مکہ تھپڑ تو نہیں مارا، صرف ایک دھکیلا ذرا سا، اور کچھ نعرے بازی کی جس میں یہ کہا گیا کہ آپ سب لوگ ذمہ دار ہوں گے اگر عمران خان کو کچھ ہوا۔ اتنی سی بات پر پارٹی کے عہدوں سے استعفیٰ دینا بنتا نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ عمر ایوب نے بہرحال ہاتھ کر دیا، اور 1 دن پہلے انہوں نے یہ پارٹی سے عہدے دے دیے، اور اگلے دن پھر قومی اسمبلی میں ان کی عدم دلچسپی نظر آئی۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نہیں چھوڑا، اور یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ عہدہ کیوں نہیں چھوڑا، وہ اس عہدے کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپوزیشن لیڈر کو جو بے مثال قسم کی سرکاری سہولیات اور مراعات اور تنخواہ وغیرہ ہوتی ہے، سٹاف بھی، آفس بھی، وہ ساری موجیں برقرار رہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ بجٹ کی منظوری کے موقع پر پی ٹی آئی سے جس ہلڑ بازی کی توقع تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ نعرے وارے تو انہوں نے خوب لگائے، لیکن وہ ماضی کے مقابلے میں ان کی شدت اور جوش و جذبہ کم تھا، اور گالم گلوچ کرنے والے، نعرے بازی کرنے والے ارکان کی تعداد بھی پچھلے کے مقابلے میں، پچھلے واقعات کے مقابلے میں کم تھی۔ یہ معاملہ ہم نے پنجاب اسمبلی میں بھی دیکھا ہے کہ وہاں بھی گالم گلوچ کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ کل بھی انہوں نے پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ کے لیڈروں کو اور دوسرے مخالفین کو گندی گالیاں دی، ایوان میں گندی گالیاں دینے کا انہوں نے ایک تسلسل قائم کر دیا، جس کے بعد ان کے جو
11 بدزبان ارکان اسمبلی تھے جو زیادہ، ان کی رکنیت اسپیکر صاحب نے معطل کر دی۔ اب یہ سیشن کے دوران یہ لوگ اجلاس میں نہیں آ سکیں گے۔ لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ گالم گلوچ کرنے والے اور بد زبانی اور فحش اور مغلظات بکنے والے ارکان کی تعداد قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی مسلسل وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے۔ مثلاً اگر پچھلی مرتبہ ہنگامہ کرنے والے افراد کی تعداد 60-70 کے درمیان تھی تو اس مرتبہ 40-50 کے درمیان رہی، یعنی ان کی یہ اسٹرینتھ بھی ٹوٹ رہی ہے۔ تو عمر ایوب کی عدم دلچسپی سے وہ ہلڑ بازی نہیں ہو سکی، اور وہ جو روایتی شور شرابہ ہوتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا، اگرچہ انہوں نے گالیاں والیاں دی، لیکن یہ ہے کہ وہ بات نہیں بنی، اور بجٹ جو تھا وہ بڑے آرام سے، سکون سے اور کسی پریشانی کے بغیر منظور ہو گیا۔ اور عمران خان کو جیل میں جب یہ اطلاع ملی ہوگی کہ بجٹ پر تو کچھ بھی نہیں ہوا، عمران خان کی پوری کوشش تھی، اس کی ہدایت تھی کہ بجٹ کو منظور ہونے سے روکنا ہے، چاہے ایک دن کے لیے ہی صحیح۔ اور ان کا خیال تھا، اور یہ غلط خیال تھا، کہ اگر ایک دن بجٹ منظور نہ ہو سکے تو حکومت گر جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، حکومت تب گرتی ہے جب بجٹ کے حق میں ووٹنگ ہو اور ووٹ پورے نہ ملیں، یعنی ووٹ نہ ملنے کی وجہ سے بجٹ پاس نہ ہو سکے، تب حکومت گرتی ہے۔ ہلڑ بازی کے سبب اگر بجٹ منظوری کے لیے پیش نہیں ہوتا، منظوری کا مرحلہ ہی نہیں آتا، تو اس سے حکومت کیسے گر سکتی ہے؟ اس سے حکومت نہیں گرتی۔ لیکن عمران خان کو اس کے وکیل جو ہر مہینے کئی کروڑ روپے کی فیس لیتے ہیں، وہ پتہ نہیں عمران خان کو کہاں سے یہ اس طرح کی اطلاعات دیتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کر دیں تو یہ ہو جائے گا، اور ایسا کر دیں تو یہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم وہ بات کر لیتے ہیں کہ جو بڑے میاں تھے جو بوجھ نہیں اٹھا سکے تھے، تو وہ واقعہ مجھے اس طرح یاد آیا کہ کل سے پی ٹی آئی والے یہ ایک مہم چلا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے اندر جو انتشار ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس انتشار کی وجہ سے تحریک نہیں چل رہی، تحریک نہیں چل پا رہی۔ تو مطلب یہ ہے کہ بوڑھا ہو گیا وہ، اب تحریک نہیں چلتی، جوان ہوتے تو پتہ نہیں کیا کر لیتے۔ تو پھر وہ بھی وہی بات بڑے میاں کی یاد آ گئی کہ جوانی میں بھی کیا تیر مار لیا تھا۔ جب یہ قیادت متحد تھی تو تب کیا تحریک چلائی۔ اچھا، ایک بات اور بھی یہ کرتے ہیں کہ گرمی ہے اور سخت موسم ہے، لوگ نہیں نکلیں گے، تو یہاں بھی وہی بات کہ جوانی میں کیا تیر مار لیا تھا۔ جب سردیاں تھیں تب آپ نے کیا کیا؟ سردیوں میں کتنے لوگ نکلے؟ نہ سردیوں میں نکلے، نہ گرمیوں میں نکلے، نہ بہار کے موسم میں نکلے، نہ خزاں کے موسم میں نکلے، نہ بارش کے موسم میں نکلے۔ کسی بھی موسم میں کبھی بھی ان کے پارٹی کے کارکن احتجاج کے لیے نہیں نکلے۔ اور پرسوں جو جشن کے لیے تیاریاں تھیں ان کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ اگر عمران خان کو بالفرض رہا کر بھی دیا جاتا تب بھی لوگوں نے باہر نہیں نکلنا تھا، اور ان کا یہ خواب جو تھا کہ بڑا استقبال ہوگا اور ایک بڑی عوامی اسٹرینتھ کا مظاہرہ ہوگا، وہ ہمارا خواب پورا ہو جائے گا، وہ بھی پورا نہیں ہونا تھا۔ یعنی 3 بجے تک اسلام آباد کی عدالت کے باہر، جبکہ ان کو یقین تھا کہ آج عمران خان بری ہونے والے ہیں، تو یہ لوگ نہیں پہنچے، اس یقین کے باوجود بھی نہیں پہنچے۔ کتنے پہنچے؟ 1.5 یا 2 درجن، جن کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی۔ ارد گرد صحافی ہیں، کیمرہ مین ہیں، یوٹیوبر ہیں، ان کو نکال دیں تو پیچھے کو 15-20 کارکن ہی رہتے، اس سے زیادہ کارکن نہیں آئے، اور یہ ان کے لیے ایک شرم کا مقام ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی ہے کہ یہ تحریک جو ہے اب جولائی میں جو چلانے کا پچھلی مرتبہ حتمی فیصلہ کیا تھا وہ بھی ماشاءاللہ سے واپس ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے انہوں نے کہا تھا کہ اب تو جولائی میں ہم نہیں چھوڑیں گے، اب تک تو ٹھیک ہے، رمضان گزر گیا، بڑی عید گزر گئی، پہلے کہتے تھے کہ رمضان کے فوراً بعد ایک عوامی سونامی اٹھے گا، اور پھر تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ اور اب یہ ان کی جو آپس کی لڑائی ہے وہ الگ دلچسپ مرحلے میں داخل ہوگی ہے، اس میں بحث کرنے سے کوئی خاص مقصد حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی یہ روایت ہے کہ اس میں لوگ جتھوں کی صورت میں آتے ہیں اور جتھوں کی صورت میں جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی عمران خان کے ساتھ مل کر، وہ سارے کے سارے باجماعت پارٹی چھوڑ چکے ہیں، جسٹس وجیہ الدین سے لے کر نیچے تک کوئی 100 کے قریب افراد ہو گئے، ان میں سے ایک بھی اس وقت پی ٹی آئی میں موجود نہیں ہے۔ پھر ایک جتھا اس وقت ٹوٹا جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، اور پھر ایک جتھا اس وقت ٹوٹا جب الیکشن شروع ہوئے، تو اب ایک جتھا اور چھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے،
اور یہ اس کے اندر جو گروپ بندیاں ہیں ان کا نقصان مجھے تو نہیں نظر آتا پارٹی کو کوئی نقصان ہوگا. کیوں نقصان تب ہوتا اگر ہم یہ وہی بات کریں کہ متحد ہوتے تو تحریک چلا لیتے. اب متحد نہیں ہے تو تحریک نہیں چلا سکتے، ایسی تو بات ہی نہیں ہے. متحد ہو کے بھی دیکھ لو تحریک نہیں چل سکے گی. لیکن لطیفہ اس میں مجھے یاد آیا کہ وہ فواد چودھری، وہ بھی جھوٹوں کا بادشاہ ہے بہرحال، اس نے لطیف کھوسہ کو جو طعنہ دیا ہے وہ میرے خیال میں غلط ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ رات کے 10 بجے سستی شراب پی کر آ کے پتہ نہیں کیا بکواس بازی کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو میں ان سے سخت نفرت کرتا ہوں. لطیف کھوسہ کی طرف اشارہ تھا. تو بات یہ ہے کہ لطیف کھوسہ اربوں پتی آدمی ہے، فواد چودھری سے وہ کہیں زیادہ مالدار آدمی ہے. 1 ارب روپیہ اس نے ان پچھلے 2 سالوں میں عمران خان سے فیس وصولی کی ہے. 1 ارب روپیہ مختلف یعنی جب سے یہ کیس چل رہے ہیں 2 سال ہو گئے تو اس نے 1 ارب روپیہ وصول کیا. یہ اربوں پتی فیملی ہے، اربوں پتی. تو جو آدمی اربوں پتی ہو وہ سستی شراب کیوں پیے گا؟ یہ تو صاحب فرانس سے شراب منگاتے ہیں، اسکاٹ لینڈ سے شراب منگاتے ہیں اور امریکہ سے منگواتے ہیں، اور ذائقہ بدلنے کے لیے روس کی واڈکا بھی منگاتے ہیں. روس کی واڈکا کا بھی یہ کہتا ہے کہ وہ انگریزی اور فرانسیسی شراب کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کے اندر بھی ایک خاص قسم کا ذائقہ ہے ان حضرات کے نزدیک. یہ جو ریاست مدینہ بنانے والے ہیں نا، شرابوں کی تمام اقسام کی مہارت اگر پاکستان میں کسی کو سب سے زیادہ ہے تو وہ اسی پارٹی کے لوگوں کو ہے جو ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتی ہے. اچھا، اب عمر ایوب نے یہ ہاتھ کیا، عمران خان مایوس ہے، اور اب یہ لوگ پھر ایک امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ 12 جولائی کو جب عدت میں نکاح والا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ جائے گا تو عمران خان بری ہو جائیں گے. میری اس ضمن میں بات ہوئی ایک ایسے آدمی سے جو تھوڑا بہت قانون بھی جانتا ہے، اور ویسے قانون جاننے کے علاوہ اس کی کچھ باخبر یا ذمہ دار لوگوں سے رابطے بھی ہیں. تو ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے ایک فقرے میں جواب دیا کہ دور دور تک عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے. مزید وضاحت اس کیس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ کیس کمزور تھا، تو بھائی کیس اتنا مضبوط ہے کہ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اڑانا آسان نہیں ہوگا. بڑے ٹھوس دلیلیں لکھی ہیں. ایک جھوٹ یہ بھی بولا گیا کہ مجوکا صاحب نے، جج نے فیصلہ اس طرح دیا کہ چونکہ اس کی مین اپیل جو ہے، مین کیس کی جو اپیل ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو مجوکا صاحب نے لکھا کہ اس دوران پھر اتنے چند دنوں کے لیے ضمانت دینے کی ضرورت نہیں، ضمانت کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ایک بیس لیس اور بڑی احمقانہ اور مذاق خیز قسم کی بات انہوں نے کی ہے. حقیقت میں کیس کا فیصلہ میرٹ پر ہوا ہے، یعنی سزا جو برقرار رکھی گئی ہے وہ اس ٹیکنیکل وجہ سے نہیں بلکہ ان شہادتوں کی سزا کی بنیاد رکھی گئی ہے جن کی تردید نہیں کی جا سکتی. اب میں وہ ساری باتیں دہراؤں گا تو پھر وہ پروگرام لمبا ہو جائے گا. مثلا یہ ہے کہ عمران خان نے خود اپنے منہ سے کہا کہ میں شادی کرنے والا ہوں، بات چیت چل رہی ہے، جبکہ اس سے پہلے شادی ہو چکی تھی. پھر اس نے دوسرا اور شادی کی تجدید کی، دوسرا نکاح کیا، دوسری مرتبہ نکاح کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ عدت میں تھا. اور دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ عدت میں نکاح کرنا قرآن پاک کی روح سے حرام ہے، اور یہ شریعت کا قاعدہ اور پاکستان کے قانون میں بھی منع ہے. عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے وہ کوئی کسی مفتی کے فتوے پر نہیں ہوئی ہے، وہ پاکستانی قانون کے تحت ہوئی ہے جس کے تحت عدت میں نکاح کرنا حرام ہے. تو یہ یا تو مکر جائیں کہ جناب عدت میں نکاح کیا ہی نہیں، یہ مکر نہیں رہے. یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ بھئی میاں بیوی کی مرضی، کیا عدت کا ایشو ہے. اور کبھی کہتے ہیں کہ عدت کی مدت اتنی ہوتی ہے، ہر عورت کی الگ الگ ہوتی ہے، اور بشرا بی بی کی بات پر اعتبار کیا جائے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ خود مان رہے ہیں کہ شادی عدت میں ہوئی، اور جب شادی عدت میں ہوئی اگر یہ جرم نہیں ہے تو پھر ہمت کریں پاکستان کے قانون میں اسے یہ شرک اڑا دیں تاکہ آپ بری ہو جائیں. قانون کے تحت سزا ہوئی ہے اور ٹھوس ثبوتوں اور شواہد اور گواہیوں کی بنیاد پر ہوئی ہے. ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اڑا کے رکھ دیں گے، یہ بات ممکن نظر نہیں آتی. ناظرین، پی ٹی آئی باقاعدہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی مناقحت میں چلی گئی ہے، یعنی ان کے نکاح میں چلی گئی ہے. اس سے پہلے تو وہ عملی طور پر تھی، اب وہ قانونی طور پر ان کے غلامی میں چلی گئی ہے. کل قومی اسمبلی میں بجٹ پاس ہوا، پی ٹی آئی کے لیے یہ بڑا صدمہ تھا. لیکن دوسری بات یہ ہوئی
جو پاکستان کی تاریخ کا اپنی نوعیت کا سب سے بڑا واقعہ ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے جواب میں جس قرارداد میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے انتخابات میں بے ضابطگیوں اور مداخلتوں کی انکوائری کی جائے، تحقیقات کی جائے، اور یہ مطالبہ تھا، ظاہر ہے یہ کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ تو اس امریکی پارلیمنٹ کے جواب میں پاکستانی پارلیمنٹ نے اس قرارداد کے خلاف قرارداد پاس کی ہے۔ کیا آج تک آپ نے سنا یا تاریخ کی کسی کتاب میں آپ کو ایسا واقعہ تلاش کر سکتے ہیں کہ امریکی ایوان نمائندگان کے خلاف پاکستان میں کوئی قرارداد پاس ہوئی ہو؟ ایسا واقعہ آج تک پیش نہیں آیا۔ مرد محمد مرد حق ضیاء الحق کے دور میں بھی پیش نہیں آیا، اور سب سے پہلے پاکستان والے پرویز مشرف کے دور میں بھی نہیں ہوا، خود نواز شریف کے دور میں بھی نہیں ہوا، زرداری کے دور میں بھی نہیں ہوا، کسی دور میں، اور عمران خان کے دور میں تو اس کا خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تو پاکستانی پارلیمنٹ نے امریکی پارلیمنٹ کے خلاف قرارداد پاس کر کے ایک نئی مثال قائم کی ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کا موجودہ سسٹم جو ہے وہ امریکہ پر انحصار نہیں کر رہا، اور یہ بھی کہ امریکی قرارداد کا تعلق اس بات سے ہے کہ سی پیک کو روکا جائے، اور جو عمران خان کا بھی مشترکہ ایجنڈا ہے۔ تو اس قرارداد میں 2 پوائنٹ اور بھی تھے۔ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ امریکہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور غزہ میں قتل عام بند کروایا جائے، اور دوسرا نقطہ تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے اور شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے، تو مقبوضہ کشمیر میں بھی کارروائیاں روکی جائیں۔ پی ٹی آئی نے یہ قرارداد مسترد کر دی، مسترد کر کے امریکہ، بھارت اور اسرائیل کی بیک وقت مناقحت میں، ان کے نکاح میں آنے کا اعلان کر دیا۔ یعنی پی ٹی آئی وہ پارٹی ہے جو غزہ میں قتل عام بند کرنے کی مخالف ہے، جو کشمیر میں مودی کے ہاتھوں ہونے والے مظالم کو روکنے کے خلاف ہے، ان کے حق میں ہے۔ یعنی یہ مودی کی بھی حمایت کی اس نے، اور نیتن یاہو کی بھی حمایت کی، اور امریکی کانگریس کی بھی حمایت کی۔ ایک قرارداد کو مسترد کر کے انہوں نے تینوں باتوں پر مہر لگا دی کہ یہ بیک وقت یہودیوں کے بھی ایجنٹ ہیں اور بی جے پی کے بھی ایجنٹ ہیں۔ اور ایک مثال دوسری یہ ہوئی کہ ایک ایسی پارٹی بھی دنیا کے کسی ملک میں ہے جو دوسرے ملک کی قرارداد کی حمایت کرتی ہے اور اپنے ملک کے خلاف بات کرتی ہے، اپنی ملک کی قرارداد کے، پارلیمنٹ کی قرارداد کے خلاف بات کرتی ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی نے یہ کارنامہ بھی انجام دے دیا۔ ناظرین، لطیفے 3-4 تھے، لیکن ایک لطیفہ میں صرف پیش کرتا ہوں، باقی چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ لطیفہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک یعنی مسلمہ طور پر پاکستان کی دشمن اور پاکستان کے خاتمے کی بات کرنے والی شاندانہ گلزار نامی خاتون کو آپ جانتے ہیں، پاکستان سے بے انتہا نفرت کرتی ہے، کوئی خاندانی پس منظر ہے یا کوئی نفسیاتی عارضہ جو بھی ہے، بار بار یہ کہتی ہے کہ عمران خان نہیں تو پاکستان بھی نہیں۔ اس نے سانحہ سوات پر ایک ویڈیو جاری کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ سانحہ سوات جو تھا یہ ہمارے مخالفوں کی پلانڈ کارروائی تھی، جس میں وہ جو مقتول تھا سیالکوٹ کا، اس کو پیسے دے کر یہ کہا گیا کہ تم سوات جاؤ اور ہجوم کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ تاکہ ہم اس کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کریں۔ اس سے آپ اس شاندانہ گلزار نامی پاکستان کی کٹر دشمن عورت کے ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ مدین میں سیالکوٹی پہنچتا کیسے؟ کون اس کو وہاں لے کے گیا؟ جو ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ پلانٹڈ تھا، انہی سے پوچھ لے ڈیفنس منسٹر سے کہ آپ نے کس کو بھیجا تھا کس کو مارو۔ ہمارے لوگ یہ نہیں تھے، میں قرآن پہ قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں یہ ہمارے لوگ تھے، انہی کے لوگ تھے۔ یہ ڈیلیبریٹلی کی تھی، میں چاہ رہے ہیں کہ گن دو تاکہ خدا نہ خواستہ اگر خان پہ سب لنونا اٹیک ہو جیل میں تو ان کے پاس ایک کوئی جسٹیفیکیشن ہو کہ جو ہم پہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔